फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इधर यूनिवर्सिटी में अंश बार बार रश्मि से उसके रोने की वजह पूछ रहा था। वहीं रश्मि अपनी कलाई गोल गोल घुमाते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बार भी अंश की तरफ पलटकर नहीं देखा था। तभी अंश ने पूछा, रश्मि बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ किया है? इतना कहकर उसने रश्मि को अपनी तरफ घुमाया तो रश्मि ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों बताऊं मैं आपको? इतना कहकर वो अंश से अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन अंश के अगले क्षण ने रश्मि को हैरान कर दिया। अगले ही पल अंश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड डैम इट। रश्मि ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, अच्छा मुझे अब छोड़िए। यह सुनकर अंश ने उसे और ज्यादा खुद के नजदीक कर लिया और गुस्से में बोला, उस लड़के के छूने पर तो तुमने उसे दूर नहीं किया। तुम भूल गई शायद कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए बाकी लड़कों से थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। इस वक्त अंश की आवाज में जलन साफ दिख रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर रश्मि को गुस्सा आ गया। उसने एकदम से अंश को धक्का दिया और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तो आपको भी समझना चाहिए ना कि आप भी अब शादीशुदा हो। लेकिन नहीं, ये बात आपको कहाँ याद रहती है? खुद तो कन्हैया बनकर उन गोपियों के बीच मंडरा रहे थे और अब मुझसे बोल रहे हो लड़कों से दूर रहने के लिए। आपको तो भगवान का भी डर नहीं है प्रोफेसर। अपने बीवी के सामने ही आप उन लड़कियों से चिपकते हो। अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? आपकी चहेती, आपकी फेवरेट स्टूडेंट श्रुति आपकी याद में मर रही होगी। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। उसे जाते देखकर अंश के दिल ने कहा, सही तो बोल रही थी। अपनी बीवी के सामने तू दूसरी लड़कियों को भाव देगा तो बीवी तो रूठेगी ही ना। तभी अंश के दिमाग ने कहा, बाकी सब तो एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से वो इसकी बजाकर गई है, मुझे तो आज मजा ही आ गया। आखिरकार इस खड़ूस प्रोफेसर को भी अपनी बीवी से डांट पड़ ही गई। वो तो रश्मि से सीधा अम्बेमा बन गई आज। उन दोनों की बातें सुनकर अंश ने कहा, लेकिन क्या सच में रश्मि इसलिए रो रही थी कि मैं बाकी लड़कियों से बात कर रहा था? क्या वो जेलस थी? पर ये सही नहीं है। मुझे अभी ये सब रोकना होगा, वरना हम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज आई, क्या गलत हो गया? मैं 2 महीने के लिए दिल्ली क्या गई? तुमने तो सब गलत ही कर लिया। आवाज सुनकर अंश ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, संस्कृति। उस लड़की ने कहा, हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड संस्कृति। अब इसे कद्दू सा मुंह बनाकर वेलकम करोगे क्या मेरा? इतना कहकर वो भागते हुए अंश के पास आई और उसके गले लग गई। वहीं अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखकर रश्मि बिल्कुल इरिटेट हो गई। दरअसल कुछ देर पहले रश्मि वहां से चली तो गई थी, लेकिन उसके दिल को गिल्टी फील हो रहा था कि उसे अंश से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए वो अंश को सॉरी बोलने के लिए वापस आई थी, लेकिन वहां आकर उसे अंश और ज्यादा बुरा लगने लगा। वही संस्कृति
अंश की बेस्ट फ्रेंड थी और वो बचपन से ही अंश के साथ थी। 2 महीने पहले वो किसी रिसर्च के सिलसिले में दिल्ली गई थी और आज ही वापस लौटी थी। संस्कृति भी अंश की यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की टीचर थी। उन दोनों को देखते हुए रश्मि ने कहा, आई हेट यू प्रोफेसर। इतना कहकर वो वहां से भागते हुए चली गई। वहीं दिल्ली में रायजादा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के केबिन में रुद्राक्ष सीईओ की चेयर पर बैठा हुआ था और माही उसके सामने खड़ी थी। वो लगभग 3 घंटों से यहाँ थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या करेगी अब रश्मि? क्या वो अंश और संस्कृति की दोस्ती को समझ पाए? और बीच बीच में वो रुद्राक्ष के चेहरे को देख रही थी, लेकिन एक बार भी रुद्राक्ष ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो तो अपने लैपटॉप में कुछ करने में बिजी था। तभी माही ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, ये इंसान सच में कार्तिक है या फिर उसके जैसा दिखता है? इससे बात करके तो मुझे महसूस हो नहीं रहा कि मैं इसे जानती हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है। लुक्स एक जैसा हो सकता है, लेकिन आवाज़ एक जैसी नहीं हो सकती। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर उसने हिम्मत करके का रुद्राक्ष से कहा, कार्तिक। लेकिन रुद्राक्ष ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी बाद दोबारा माही ने कोशिश भी नहीं की। चुपचाप उसने अपनी नजरें फाइल में कर ली जो रुद्राक्ष ने उसे दी थी। वहीं रुद्राक्ष अपने लैपटॉप में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने लैपटॉप में अपने ऑफिस के ही सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ऑन कर रखी थी। माही उसे सामने से देख रही थी और रुद्राक्ष माही को लैपटॉप में देख रहा था। माही को तो बस गलतफहमी थी कि रुद्राक्ष ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जितना माही रुद्राक्ष को देख रही थी, उससे कई गुना ज्यादा रुद्राक्ष माही को लैपटॉप में घूर रहा था। तभी रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, लगता है मेरी बीवी अब ज्यादा परेशान हो रही है। मैं समझ गया। आई एम अफेक्टिंग यू, बट वाइफी डोंट बी सैड। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। तभी माही ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, इस फाइल में पेज नंबर 8 में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सारी फाइल ठीक है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, ओके थैंक यू, 2 बज गए हैं, अब हम ब्रेक लेते हैं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? उसकी बात सुनकर माही की आवाज़ तो उसके गले में ही अटक गई। उसे लग रहा था कि शायद सच में कार्तिक ही रुद्राक्ष रायजादा अलग है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी उसके साथ क्यों ही रहता। लेकिन अब वो जान गई थी कि वो फेक कार्तिक रुद्राक्ष रायजादा ही था। उसने अटकते हुए कहा, कार्तिक। इतना कहकर वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो डर की वजह से कांप रही थी, क्योंकि उसने रुद्राक्ष को कॉलर से पकड़कर घर से बाहर निकाला था। वही रुद्राक्ष भी अपनी चेयर से उठकर माही के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी माही ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी कार्तिक। रुद्राक्ष ने कहा, रुद्राक्ष रायजादा। रुद्राक्ष का पूरा नाम सुनकर माही के अंदर डर भर गया, क्योंकि रायजादा खानदान बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होता था जहां रायजादा खानदान सुर्खियां न बटोरता था। माही ने जल्दी से अपने हाथ जोड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर। मैं जानती हूँ मुझे कल आपके साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मैं बहुत डर गई थी। मैं आपको जानती भी तो नहीं थी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर आपने भी मुझे, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर। आप बहुत बड़े आदमी हो। मैं तो कभी
सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसा कोई मेरे साथ रह रहा होगा। मुझे इसके आगे माही से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, या शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी आंखें अब आंसू बहाने लगी थी। उसने एक बार भी पलकें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ नहीं देखा। वो बस फ्लोर को घूर रही थी। तभी उसे अपने गाल पर रुद्राक्ष का हाथ महसूस हुआ। उसने पलकें उठाकर रुद्राक्ष को देखा, जो उसके बेहद करीब खड़ा था और उसे ही प्यार से देख रहा था। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने कहा क्या तुमसे कुछ जो इतना परेशान हो रही हो? माही ने कहा, पर कल जो मैंने आपके साथ, अभी उसने इतना ही कहा था कि रुद्राक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया होगा। वो सिचुएशन ही ऐसी थी। तुमने जो भी किया वो सही था। तुम एक लड़की हो, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता था माही, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें सब पता चल गया। माही ने कहा, लेकिन आप, तो रुद्राक्ष ने कहा, यहाँ आप वाली फॉर्मेलिटी मत करो। तुम मुझे तुम ही कहो, जैसे पहले कहती थी। हम दोनों में आज भी सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला है। माही, तुम जैसे पहले मेरे साथ कंफर्टेबल रहती थी, वैसे ही अब भी रहो। वही माही का ध्यान इस वक्त रुद्राक्ष की सारी बातों से हटकर उसकी उंगली पर था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रुद्राक्ष माही को अपने पास रख पाएगा? क्या माही रुद्राक्ष के साथ रहेगी अब, जो उसके होठों पर दबी हुई थी? माही के दिमाग में इस वक्त अलग ही ख्याल चल रहे थे। रुद्राक्ष उसे आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। माही की धड़कनें रुद्राक्ष को देखकर बेकाबू हो रही थी। उसे सोचकर काफी शर्म आ रही थी कि वो इतने दिनों तक रुद्राक्ष को गे समझकर उसके साथ क्लोज हो रही थी। उन दोनों ने बेड शेयर भी किया, और जिस दिन माही नशे में थी उस दिन तो वो जिद करके रुद्राक्ष के ऊपर सो गई थी। ये ख्याल आते ही माही एकदम से लाल होने लगी और वो शर्म में डूबने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम आराम से खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वहीं रुद्राक्ष माही को देखकर कहीं ना कहीं समझ गया था कि माही के दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले कि माही वहां से जा पाती, उसने माही की कलाई पकड़ ली। इधर आरव के विला में आयुषी ने अपना चेहरा आरव के सीने में छुपाया हुआ था। वहीं आरव चुपचाप आयुषी को अपनी बाहों में थामे बैठा था। वो बड़े प्यार से आयुषी के बाल सहला रहा था, जो इस वक्त उसकी गोद में बैठी सुबक रही थी। तभी आरव ने कहा, बस करो स्वीटहार्ट, तुम क्यों रो रही हो? इतना वो लोग तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करते। आयुषी ने रोते हुए कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आरव? आज तक की जिंदगी मेरी हमेशा उनके प्यार के लिए तरसते हुए निकाली है। उनके जैसा मन किया उन्होंने, वैसे मुझे परेशान किया, और परेशान करके भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे बेच डाला। और आज इस तरह से प्यार से बात करके वो क्या जताना चाहती है? मैं उस घर में जाऊं जहां मेरे सगे बाप ने मुझे दरिंदों के आगे फेंकने का प्लान बनाया था। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहती आरव। उसकी बात सुनकर आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तुम्हारी उस सो कॉल्ड फैमिली पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हें उनके पास नहीं भेज सकता, ये जानते हुए भी कि उनसे तुम्हें खतरा है। उसकी बात सुनकर आयुषी के फेस पर हल्की सी
مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آرو کو دیکھتے ہوئے کہا، میری فیملی تو بس اب آپ ہو، ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے میری آتما کو چوٹ پہنچائی ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ سب کہنا چاہیے، پر اس وقت صرف میرے پاس آپ ہو۔ اگر میں کبھی مر گئی نا تو انہیں میری باڈی کو بھی دیکھنے مت دینا۔ اس کی بات سن کر آرو نے کہا، پاگل لڑکی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں کبھی ان کی پرچھائی بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گا، آئی پرومس۔ اتنا کہہ کر اس نے آیوشی کو اپنی باہوں میں سما لیا تو آیوشی نے اس پر اپنی باہیں کس دی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آرو جانتا تھا کہ آیوشی اس وقت کتنے زیادہ درد میں ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئی تھی۔ اس سے آیوشی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، ان لوگوں کو تو میں اسی زندگی میں نرک دکھاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ انش کیسے سبق سکھائے گا ہرش وردھن ملہوترا کو؟ کیا آیوشی واپس جائے گی کبھی اپنے گھر؟ ڈیول کنگ کو اینجل کو دکھ پہنچایا ہے ان لوگوں نے، اس کے بدلہ انہیں اپنا سب کچھ گنوانا ہوگا۔ اب انہیں پتا چلے گا ڈیول کنگ کی جان سے الجھنے کا انجام۔ میری مون لائٹ تک پہنچنے سے پہلے انہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ آرو رائزادہ ہر طرف ہے اور مجھ سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں۔ ہرش وردھن ملہوترا گواہ ہے یہ دنیا، اور راتوں رات مٹی میں ملی وہ کمپنیاں جو مجھ سے ٹکراتا ہے چور چور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھا کہ تبھی آیوشی نے دھیرے سے کہا، آئی لائک یو آرو، پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ اس کی بات سن کر آرو کا غصہ ایک دم سے شانت ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ زندگی میں آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ آیوشی اسے پسند کرتی تھی، یہ بات جان کر تو وہ آیوشی کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچی کر کے آیوشی کو دیکھا جو اب تک آنکھیں بند کر کے سو چکی تھی۔ آرو کی باہیں ہمیشہ آیوشی کے لیے اس کا سکون رہی تھی۔ آرو کی باہوں میں ہمیشہ اسے سکون سے نیند آ جاتی تھی۔ تبھی آرو نے اس کے فور ہیڈ پر کس کیا اور بولا، کوئی ہو نہ ہو پر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا سویٹ ہارٹ، بیکاز آئی ایم یورس۔ پیار کا احساس بھی بہت خاص ہوتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان پر اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے۔ آج آرو نے یو آر مائن سے آئی ایم یورس بول دیا تھا، جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ آرو اپنا سب کچھ آیوشی پر ہار چکا ہے۔ وہ آیوشی کے پیار میں خود کو ہار کر آیوشی کے لیے پوری دنیا جیتنے کو تیار تھا۔ تبھی آرو نے اپنا فون اٹھایا اور اس میں ایک میسج ٹائپ کیا اور وہ میسج کسی کو سینڈ کر دیا۔ اس وقت اس کے فیس پر وہ اسمائل تھی جس سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ اس کی وہ خطرناک مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ جلد ہی ہرش وردھن ملہوترا کی لائف میں طوفان آنے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف ملہوترا مینشن میں اس وقت نیلم جی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا، جو بھی ہو لیکن ہمیں اس لڑکی کو اپنی مٹھی میں کرنا ہی ہوگا ہرش، تبھی ہم آرو رائزا تک پہنچ سکتے ہیں جسے ہم بیکار سمجھ رہے تھے۔ وہ تو اصل میں سونے کا انڈا دینے والی مرغی نکلی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی پہنچ وہاں تک ہے۔ اگر یہ لڑکی ہمارے بس میں آ گئی تو آرو سے پہچان ہونے پر ہمارا بھی بزنس انڈیا میں ٹاپ پر آ جائے گا۔ ان کی بات سن کر ہرش وردھن نے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں کسی بھی طرح سے اسے بہلانا ہوگا۔
وہ ہمارے سنہرے قسمت کی چابی ہے جسے ہم یوں ہی گوا نہیں سکتے۔ ابھی تو وہ لڑکی ہماری نہیں سنے گی، لیکن تھوڑے دنوں بعد میں اس سے بات کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ بھی اپنی ماں جتنی ہی بے وقوف ہے، بس اس سے دو میٹھے شبد بولنے کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ بھول کر ہمیں معاف کر دے گی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر آروہی اس وقت کافی زیادہ جل رہی تھی۔ اس کی نفرت آیوشی کو لے کر اب اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے موم ڈیڈ اس کی بجائے آیوشی پر دھیان دے رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ وجہ بھی تھی، آروہی کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آرو رائے زادہ کے کانٹیکٹ میں ہونے کی وجہ سے آیوشی اس کی جگہ اس پریوار میں نہ لے۔ آروہی اب کہیں نہ کہیں خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے جلن ہو رہی تھی کہ آیوشی آرو جیسے آدمی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے اپنے من میں کہا، میں تمہیں برباد کر دوں گی آیوشی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آروہی آیوشی سے اپنا بدلہ لے پائے گی؟ کیا کرے گی اب آیوشی؟ پتہ نہیں تم ہر وقت مجھ سے آگے کیسے نکل جاتی ہو۔ میں اتنی خوبصورت ہوں، لیکن پھر بھی کالج کے سارے لڑکے تمہیں پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جس لڑکے کو میں سالوں سے پسند کرتی تھی وہ بھی تمہارے پیچھے پاگل تھا۔ کالج میں اچھے مارکس لا کر تم ہمیشہ سب کی سرخیاں بٹورتی تھی، اور فیملی میں مجھے سارے لوگ تم جیسا بننے کو بولتے تھے۔ آئی ہیٹ یو آیوشی، تمہارے ہوتے ہوئے کبھی کوئی مجھ پر دھیان نہیں دیتا، اس لیے مجھے تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کپور تمہارا غرور توڑ دے گا اور اس کے بعد میں تمہیں سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دوں گی اور پھر تم میرا راستے سے ہٹ جاؤ گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ جب تک تم رہو گی مجھے وہ نہیں ملے گا جو میں چاہتی ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہوگا۔ دوسری طرف جب انش گھر لوٹا تو اسے رشمی کہیں دکھائی نہیں دی۔ انشو کو لگا شاید رشمی اپنے روم میں ہوگی، اس لیے اس نے ایک نظر رشمی کے روم کو دیکھا اور پھر وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں بس رشمی کے ہی خیال آ رہے تھے، لیکن اس بار وہ رشمی کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، مجھے جلد سے جلد ڈائیورس پیپر ریڈی کروانے ہوں گے، کیونکہ یہ ٹائم رشمی کا اپنے کریئر پر دھیان دینے کا ہے، نہ کہ شادی جیسے معاملوں میں پھنسنے کا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا اثر اس پر ضرور پڑے گا۔ میری زندگی میں تو سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ تبھی انش کے دل نے کہا، آر یو شیور کہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے؟ تجھے نہیں لگتا کہ اس کے تیری زندگی میں آنے سے تو کافی بدل گیا ہے؟ تو اب مسکرانے لگا ہے، اس کے لیے ہی صحیح، لیکن تو اپنے علاوہ کسی اور کی فیلنگ کی کیئر کرنے لگا ہے۔ اپنے دل کی بات سن کر انش نے کہا، جو بھی ہو، لیکن میں پیار تو صرف ردھم سے کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ رشمی مجھ سے کوئی امید رکھے۔ میں اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا۔ وہ اپنے زندگی میں بیسٹ ڈیزرو کرتی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا۔ میرے لیے ردھم کی یادیں ہی میری زندگی ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے دل نے کہا، رشمی کے آنے کے بعد تو نے کتنا ہی ردھم کو یاد کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا، ہر وقت تیرے دماغ میں رشمی کے خیال گھومتے رہتے ہیں؟ یہ سن کر انش کے دماغ نے کہا، ابے مجنوں کی اولاد، ہر وقت ایموشنلی کیوں سوچتا ہے؟ وہ اس کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی فکر کرنا اس کا کام ہے۔ جب تک ان دونوں کا ڈائیورس نہیں ہو جاتا۔ انش کے دل نے کہا، اور کیا گارنٹی ہے ڈائیورس کے بعد یہ اس کے بارے میں نہیں سوچے گا؟ اپنے دل کی بات سن کر انش تھوڑا پریشان ہو گیا۔ تبھی اس کے روم کا ڈور پر کسی نے نوک کیا تو انش کے دل نے کہا، اب دیکھ کیسے اچھل رہا ہے۔
سوچ رہا ہے کہ رشمی آئی ہوگی، اس نے آج بہت رلایا ہے رشمی کو، اب اسے منا لے۔ اپنے دل کی بات سن کر انش نے کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس سے آج ہی ڈائیورس کی بات کرنے والا ہوں۔ جتنا جلدی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اتنا ہی ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے جا کر ڈور اوپن کیا تو ڈور پر سریتا آنٹی کھڑی تھی۔ سریتا آنٹی کو دیکھ کر انش کو برا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں رشمی نہیں تھی اور اس نے تو رشمی کی امید کی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ انش اب رشمی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی سریتا آنٹی نے کہا، انش بابا آپ کے لیے ڈنر میں کیا بناؤں؟ انش نے کہا، اپنی بہو رانی سے پوچھ لیجیے، وہ جو بولے بنا دینا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا انش سچ میں رشمی کو ڈائیورس دے دے گا یا پھر وہ رشمی کو کرے گا ایکسپٹ؟ اس کی بات پر سریتا آنٹی نے کہا، لیکن وہ تو آج گھر پر ہے ہی نہیں، آپ بھول گئے کیا؟ آپ آج گھر اکیلے لوٹے تھے، بہو رانی آج آپ کے ساتھ آئی ہی نہیں۔ ان کی بات سن کر انش نے ایک دم سے کہا، کیا؟ لیکن وہ تو مجھ سے پہلے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھ سے پہلے گھر آ گئی ہوگی۔ سریتا آنٹی نے کہا، مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کیا آپ دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے بابا، بہو رانی ابھی بہت چھوٹی ہے اور وہ بہت سیدھی ہے، ان کی بات کا برا مت مانیے۔ آپ ایک بار انہیں فون کر کے دیکھیے، مجھے تو ان کی فکر ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر انش اب پینک کرنے لگا تھا، کیونکہ رشمی تو 2 بجے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی اور اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ بنگلور کا ماحول لڑکیوں کے لیے کافی خطرناک تھا، اس لیے انش اندر تک ڈر گیا تھا کہ کہیں رشمی کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس نے سریتا آنٹی سے کہا، آپ پریشان مت ہوئیے آنٹی، آپ جا کر کھانا بنا دیجیے، تب تک میں آپ کی بہو رانی کو لے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دماغ میں رشمی کے فون کرنے کا خیال آیا تو اس نے اپنے فون کی کانٹیکٹ لسٹ کھولی، تبھی وہ ایک دم سے رک گیا اور بولا، لیکن میرے پاس تو اس کا نمبر ہی نہیں ہے، میں نے تو اس سے کبھی اس کا نمبر ہی نہیں مانگا۔ تبھی اس کے دل نے کہا، کبھی اس پر دھیان دیا ہوتا تو تیرے پاس اس کا نمبر ہوتا نا، خود کی بیوی کا ہی نمبر نہیں ہے تیرے پاس، یوز لیس پتی، ಧಿಕ್ಕಾರ ہے تجھ پر۔ رشمی جب سے انش کے گھر میں آئی تھی تب سے انش بس اپنے روم میں ہی رہتا تھا اور رشمی گیسٹ روم میں رہتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کچھ خاص باتیں نہیں ہوتی تھی، وہ دونوں بس کھانے کے ٹائم پر ہی ملتے تھے اور بیچ میں کبھی کبھار کام کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی ان کے بیچ نارمل بات نہیں ہوتی تھی۔ وہیں اس دن رشمی کے گھر سے آنے کے بعد تو انش نے اپنی اور رشمی کی دوری اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ وہ بس دن میں 1-2 بار اسے دیکھتا تھا۔ انش کے دل میں اس وقت رشمی کو کھو دینے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ آیا تو وہ فون پر کچھ کرنے لگا۔ اگلے ہی پل اسے رشمی کا نمبر یونیورسٹی کے گروپ سے مل گیا۔ اس نے جلدی سے کال لگایا۔ اس وقت اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ فون کی رنگ تو جا رہی تھی لیکن رشمی کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت انش کو بہت بے چینی ہو رہی تھی اور اس کی باڈی اس وقت اتنی کانپ رہی تھی کہ اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے اس نے کار سے ٹیک لگا لی۔ 3 رنگ کے بعد فائنلی رشمی نے فون اٹھایا اور ہیلو کہا۔ اس کی آواز سن کر انش کے دل کو ایک چین آیا، اس نے ایک گہری سانس لی اور کچھ بولنے لگا۔ تبھی دوسری طرف سے اسے رشمی کی آواز آئی، دیکھیے اگر کوئی کام ہو تو بولیے،
ورنہ مجھے پریشان مت کریے، میں پہلے سے بہت پریشان ہوں۔ بات کرتے ہوئے وہ سبک رہی تھی، جسے سن کر انش کی آئی برو جڑ گئی اور اس نے کہا، کیا تم ابھی بھی رو رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر رشمی کی دھیمی سی آواز آئی، پروفیسر؟ تو انش نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ رشمی نے کہا، جہاں مجھے ہونا چاہیے، اپنے گھر پر۔ لیکن اس وقت آپ نے مجھے کال کیوں کیا؟ اس وقت رشمی کی آواز میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ کاش انش کہہ دے کہ اسے اس کی یاد آ رہی ہے اور اسے اس کی فکر ہو رہی ہے، لیکن انش تو ٹھہرا ڈھیٹ آدمی، کہاں وہ اتنی آسانی سے ماننے والا تھا۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، تمہارے اسائنمنٹ ابھی تک نہیں آئے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر رشمی کا موڈ پوری طرح سے خراب ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انش نے اسے اور پریشان کرنے کے لیے کال کیا۔ اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے۔ وہیں انش بھی اسائنمنٹ والی بات کہہ کر اب پچھتا رہا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کے پاس دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اپنے دل کی بات رشمی کو کہہ پا رہا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا رشمی کو کبھی ردھم کے بارے میں پتا چلے گا؟ تبھی رشمی نے کہا، میں آج اسائنمنٹ نہیں کر سکتی، سوری، میری طبیعت خراب ہے، مجھ سے آج نہیں ہو پائے گا۔ ویسے بھی لاسٹ ڈیٹ کل کی ہے، تو میں کل رات 12 بجے تک آپ کو اسائنمنٹ سینڈ کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فون کٹ کر دیا۔ وہیں دوسری طرف انش نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ رشمی کی طبیعت خراب ہے۔ اب چاہے وہ خود کے دل کو سمجھا لیتا، لیکن وہ تو سننے والا نہیں تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد انش رشمی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا رشمی کے روم کی لائٹ ابھی بھی آن تھی۔ اس نے پھر سے رشمی کو فون کیا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ اس کے گھر آیا ہے، لیکن رشمی کا فون اب سوئچ آف آ رہا تھا۔ تبھی انش کے دل نے کہا، چھوڑ فون کو، آج اپنے پیار کے خاطر ٹارزن بن جا۔ آج ہم رشمی کے لیے آگ کا دریا پار کریں گے۔ لوگ پیار میں آگ کا دریا پار کرتے ہیں، تو کم سے کم ایک بالکنی پار کر کان کھجورے کہیں گے، کیونکہ عاشقی کھڑکی سے ہی کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ماہی اس وقت رودراکش کے ساتھ اس کے فلیٹ میں تھی، جو رائے زادہ کمپنی کے سامنے والی بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر تھا۔ دراصل رودراکش آفس کے بعد ماہی کو زبردستی اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ رودراکش کے فلیٹ کی شان شوکت دیکھ کر ماہی بہت حیران تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ گلٹ میں بھی تھی کہ اس نے رودراکش کو اپنے ساتھ کن حالاتوں میں رکھا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، آئی ایم سو سوری کارتک۔ رودراکش، جو پچھلے 15 منٹ سے ماہی کو کہیں کھوئے ہوئے نوٹس کر رہا تھا، وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ ماہی نے تو نہ کے برابر کھانا کھایا تھا، بس وہ پلیٹ میں تب سے چمچ ہی گھما رہی تھی۔ تبھی رودراکش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماہی تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اسے اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ تبھی رودراکش نے کہا، وائفی، تم کب تک ایسے سوری کی رٹ لگائی رکھو گی؟ میں نے کہا نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز یہ بار بار سوری بولنا بند کرو، میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں۔ ہم دونوں پہلے جیسے اب بھی دوست ہیں وائفی۔ اتنا کہہ کر وہ ماہی کے آنسو پوچھنے لگا۔ تو ماہی نے کہا، کارتک، میں ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رودراکش نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، اب تو تم جان گئی ہو نا میرا اصلی نام، تو تم مجھے
اب میرے نام سے پکارو، تم چاہو تو مجھے رودراکش یا پھر رودر کہہ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماہی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے بولی، رودر۔ ماہی کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر رودراکش کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ وہیں ماہی کے دل کی دھڑکنیں اس وقت تیز تھی۔ تبھی رودراکش نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے کہا، پھر سے کہو۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا، رودر۔ تبھی رودراکش ماہی کی طرف جھکنے لگا۔ دوسری طرف آرو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور تیرچھا مسکرا رہا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ہرش وردھن ملہوترا جلد ہی دھول چاٹنے والا تھا۔ تبھی آرو نے کہا، صبح تک یہ نیوز بریکنگ نیوز بن جانی چاہیے اور کم سے کم 1 مہینے تک یہ فرسٹ نمبر پر رہنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ تبھی اسے اپنی کمر پر آیوشی کے ہاتھ محسوس ہوئے، جس سے آرو کے فیس پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر رکھے آیوشی کا ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے سامنے کھینچ کر ریلنگ سے لگاتے ہوئے بولا، کیا ہوا سویٹ ہارٹ، بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر۔ آیوشی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہو ہی اتنے پیارے۔ آرو نے کہا، سیریسلی سویٹ ہارٹ، جس انسان کو لوگ راکشس، ڈیول اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تم اس انسان کو پیارا بول رہی ہو۔ کیا تم بھول گئی؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر آیوشی کے چہرے کی مسکراہٹ اور زیادہ بڑی ہو گئی۔ آرو پہلے تو کنفیوز ہوا، لیکن پھر وہ حیران ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آیوشی اپنے گھر والوں کو کبھی معاف کر پائے گی؟ جب آیوشی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، ڈر لگتا تھا لیکن اب نہیں لگتا۔ میں اپنی زندگی میں آنکھیں بند کر کے اگر کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دو گے۔ جب بھی مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ میرے پاس ہوتے ہو۔ میری قسمت، میرے اپنے، میری ہمت، سب میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں۔ آئی ٹرسٹ یو آرو۔ شاید اب میں بول سکتی ہوں کہ میرے لیے ٹرسٹ کا نام ہی آپ ہے۔ جہاں ٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں سے ملی ہوں ان میں سب سے پیارے آپ ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر ہلکا سا آرو کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس کے ایسا کرنے پر آرو کی پکڑ اس کی کمر پر کس گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آرو نے کہا، ڈونٹ بلیم می سویٹ ہارٹ۔ یہ سن کر آیوشی نے کنفیوژن سے پوچھا، مطلب؟ تو آرو نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس سے آیوشی کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی۔ آیوشی نے کہا، آرو دیکھیے آپ، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آرو نے کہا، جیسا میری سویٹ ہارٹ چاہے گی ویسا ہی ہوگا، میں تو سب کچھ دیکھنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر آیوشی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی پر آرو نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اسے ڈیپلی کس کرنے لگا۔ کس کرتے ہوئے ہی اس نے آیوشی کو اپنی گود میں اٹھایا اور روم کے اندر لے آیا۔ روم میں آ کر اس نے آیوشی کو پیٹ پر لیٹایا اور خود اس کے اوپر آ کر اسے اور جنون کے ساتھ کس کرنے لگا۔ آیوشی سے تو آرو کا پیار سنبھل ہی نہیں رہا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی تھی۔ اسے اسٹرگل کرتے دیکھ کر آرو نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ دیا اور اس کی نیک پر آ گیا۔ وہیں آیوشی نے آنکھیں بند کر کے آرو کے بالوں میں اپنے ہاتھ گھماتے ہوئے اسے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی آرو نے ایک جھٹکے میں آیوشی کی کرتی نکال دی اور پھر آیوشی کی
باقی کی رات آرو کی باہوں میں نکلی۔ وہیں دوسری طرف رودراکش کے فلیٹ میں رودراکش جب ماہی کی طرف جھک رہا تھا تو ماہی کی دھڑکنیں ایک دم ڈرم کی طرح بج رہی تھی۔ تبھی ماہی نے کہا، رودر، یہ آپ کیا؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی رودراکش نے اس کے ہونٹوں کے نیچے سے ایک چاول کا دانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک دم سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، چاول لگا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ چاول اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر ماہی کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی۔ تبھی رودراکش نے کہا، وائفی، ہمیں کھانا کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو ایسے چتا رہا تھا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ وہیں ماہی ایک دم سے چیئر سے کھڑی ہو گئی اور بولی، بس میرا ہو گیا، اب میں چلتی ہوں، تم آرام کر لو۔ آفس میں میرا ساتھ دینے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ جاب کے لیے بھی میں تمہارا جتنا تھینک یو کروں اتنا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رودراکش نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ماہی کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی۔ وہ رودراکش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ رودراکش کے سینے پر تھے اور رودراکش کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ تب رودراکش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو تم ماہی؟ یہ سن کر ماہی کنفیوژن سے اسے دیکھنے لگی تو رودراکش نے مسکراتے ہوئے کہا، میری کیوٹ اینڈ سویٹ وائفی، آج سے تم یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ ہم دونوں یہیں سے ساتھ آفس جائیں گے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ماہی نے کہا، لیکن میں یہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ مجھے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رودراکش نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا، جیسے ہم تمہارے گھر ساتھ رہ رہے تھے اسی طرح یہاں ساتھ رہیں گے وائفی۔ کانٹریکٹ ہی صحیح، لیکن ہم نے مہادیو کے مندر میں 7 پھیرے لیے ہیں۔ ہم تو ہسبینڈ وائف ہیں، اس لیے میں تم سے الگ نہیں رہوں گا۔ اس کی بات سن کر ماہی کے دل کی دھڑکنیں بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے بھاگنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیسے رودراکش کو سنبھالے گی۔ تو رودراکش نے کہا، چلو اب اچھے بچے کی طرح کھانا کھا لو۔ ماہی نے بس ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہ رودراکش کی گود سے اٹھنے لگی۔ تو رودراکش نے اسے پھر سے بیٹھایا اور بولا، تم یہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤ گی چوکو؟ بنا کھانا کھائے تم اٹھ کر بھاگ گئی تو؟ میں نے بہت محنت سے کھانا بنایا ہے تمہارے لیے۔ اتنا کہہ کر اس نے ماہی کے منہ کے پاس نوالا بڑھایا۔ ماہی بیچاری اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ چپ چاپ وہ رودراکش کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں اب نم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو بہنے نہیں دیے۔ رودراکش کا اس کے ساتھ اتنا پیار سے پیش آنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پیار کیسا ہوتا ہے، ورنہ اسے تو آج تک لوگوں سے بس نفرت ملی تھی۔ وہ گود میں بیٹھانا تو دور، کوئی ساتھ بیٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ اچانک سے ماہی کا منہ کھانا چباتے ہوئے رک گیا اور اس کی آنکھیں الو جتنی بڑی ہو گئی۔ جب اسے رودراکش کے ہونٹ اپنے گال پر محسوس ہوئے، وہ بڑی بڑی آنکھیں کر کے رودراکش کو دیکھنے لگی تو رودراکش نے کہا، تم بس کھانے پر دھیان دو وائفی، باقی کا سب بعد میں سوچنا۔ ویسے یو آر میری کیوٹ مائی چوکو فلیور وائفی۔ یہ سن کر ماہی کے گال کشمیری سیب کی طرح لال ہو گئے۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو رودراکش نے کہا، کھانا کھائے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتی ماہی رودراکش رائے زادہ۔ ماہی کے چہرے پر اب بھی پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی اور اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ رودراکش کے سینے میں چھپا لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آرو وراٹ کی
गंदे इरादों से आयुषी को बचा पाएगा। माही के चेहरे की वो तपन भी रुद्राक्ष को सीने में ठंडक दे रही थी। दूसरी तरफ अंश बेचारा जैसे तैसे करके बालकनी में आ गया। तभी अंश ने कहा, शादी सच में काफी डेंजरस चीज है। क्या क्या करना पड़ता है बीवी को मनाने के लिए। तभी उसकी नजर बालकनी के डोर पर गई जो ओपन था। वो चुपचाप अंदर आ गया। अंदर आते ही वो फिर से परेशान हो गया क्योंकि रश्मि के सुबकने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। उसने रश्मि की तरफ देखते हुए खुद से कहा, यह लड़की तो कह रही थी कि ये रो नहीं रही। तभी उसके दिल ने कहा, हाँ तो और क्या करेगी बेचारी। पति रासलीला करेगा तो पत्नी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अंश ने उसकी बात काटते हुए कहा, शट अप यार, अब बस भी करो। मैंने तो कुछ नहीं किया, यही बेवकूफ लड़की ज्यादा सोच रही है। तभी उसके दिल ने कहा, इस बेवकूफ लड़की के लिए तू मरने जैसा हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। ये सुनकर अंश का मुंह बन गया। वहीं उसके दिमाग ने हंसते हुए कहा, क्या पॉइंट मारा है तूने। सही कहा, कोई बीवी के ना मिलने पर बच्चों जैसा रो रहा था, अब सख्त बनने की एक्टिंग कर रहा है। उन दोनों को चुप करवाते हुए अंश ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। अंश की आवाज सुनकर रश्मि जो अब तक रो रही थी वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। अपने सामने अंश को देखकर वो एकदम हैरान हो गई। वहीं अंश भी अब थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था रश्मि की मौजूदगी से उसका दिल धड़क रहा है और कहीं ना कहीं उसके दिल को एक सुकून मिल रहा है रश्मि को सही सलामत देखकर। तभी रश्मि ने हैरानी से कहा, प्रोफेसर आप यहाँ। तो अंश ने कहा, हाँ वो मैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि रश्मि ने कहा, देखिए अगर आप असाइनमेंट के लिए बोलने आए हो तो वो तो मैं कल ही करूँगी। अंश ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जो रो रो कर बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी आंखें सूज गई थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही है। तभी अंश बेड पर आकर रश्मि के सामने बैठ गया और उसने अपना एक हाथ रश्मि के गाल पर रख दिया। उसके छूते ही रश्मि एकदम से हैरानी से उसे देखने लगी। तो अंश ने कहा, बुखार तो नहीं है, मुझे बताओ तुम किस वजह से रो रही थी, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो तुम। रश्मि ने कहा, आप क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको तो बस असाइनमेंट चाहिए, फिर चाहे मैं बीमार रहूं या फिर मेरी आत्मा आपको असाइनमेंट दे मेरे मरने के बाद। उसकी बात सुनकर अंश ने एकदम से कहा, क्या बोल रही हो, तुम ऐसी बातें मत किया करो, समझी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें असाइनमेंट नहीं करना है तो मत करो, पर ऐसी बातें भी मत करो। रश्मि ने एकदम से कहा, क्यों, आपको क्यों फर्क पड़ता है, मैं तो बस आपकी स्टूडेंट हूँ ना। यही तो बोल रहे थे आप सीनियर को। चलिए जाइए अब यहाँ से, आपको आपके असाइनमेंट मिल जाएंगे जिनसे आपको मतलब है। इतना कहकर उसने अंश से अपना मुंह फेर लिया और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू अंश से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जो दर्द बर्दाश्त करके रश्मि आंसू बहा रही थी उससे कहीं ज्यादा दर्द रश्मि के आंसू देखकर अंश को हो रहा था। तभी अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रश्मि। अपना नाम सुनकर भी रश्मि ने अंश की तरफ नहीं देखा और रोते हुए बोली, मैंने कहा ना आपको, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, अब जाइए आप यहाँ से, मुझे सोना है। उसकी बात सही करते हुए अंश ने कहा, सोना नहीं रोना है तुम्हें। रश्मि ने कहा, जो भी हो, आपको क्या, आप तो जाओ। उसकी बात सुनकर अंश उसके साइड में लेटते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी बालकनी
اونچی تھی۔ میں تو اب یہیں سوؤں گا۔ اس کی بات سن کر رشمی نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ بالکنی سے اندر آئے ہو؟ انش نے کہا، ہاں، رات کے 11 بجے میں تمہارے گھر کی بیل نہیں بجا سکتا۔ اب تم بھی سو جاؤ، کل ٹائم سے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے تمہیں۔ اس کی بات سن کر رشمی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ اٹھیے اور ابھی نکلیے میرے روم سے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے جتنے بھی میتھس ٹیچر کے اوپر میمز بنائے جاتے ہیں وہ سبھی سچ ہیں۔ آپ لوگ تو آپ کا دریا پار کر کے بھی ہم بچوں کی جان کھانے آ جاتے ہو۔ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، میں نہیں سلاؤں گی آپ کو یہاں۔ اتنا کہہ کر وہ انش کو اٹھانے لگی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی لیکن انش اس سے ہلا بھی نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آرو کبھی آیوشی کی اصلی پہچان جان پائی؟ تبھی انش نے ایک دم سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی کمر پر اپنی ایک بازو لپیٹ لی۔ دونوں کے چہرے اس وقت بے حد قریب تھے۔ رشمی کی سانسیں تو انش کے نزدیک آ کر تیز ہو گئی تھی، وہیں انش رشمی کو اپنے قریب سے دیکھ کر اس میں کہیں کھو گیا تھا۔ تبھی رشمی نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہو پروفیسر؟ انش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، اب سو جاؤ۔ وہیں رشمی اب انش سے اور لڑنا نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ ان پلوں کو جینا چاہتی تھی جو اس کے لیے بالکل سپنے جیسے تھے۔ وہ جس طرح سے انش کے اتنے قریب ہو کر اس کے اوپر لیٹی تھی اور انش نے خود اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے تو یہ سب سپنا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، کیا یہ اتنی رات کو میرے لیے یہاں آئے، وہ بھی بالکنی سے؟ یہ کھڑوس پروفیسر تو اب رومانٹک ہونے لگے ہیں۔ پورے دن میں جو درد اس نے اپنے سینے میں محسوس کیا تھا وہ اب اس سکون کے آگے کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص کی باہوں میں ہونے سے زیادہ سکون کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کمفرٹیبلی انش کی باہوں میں سما گئی اور اس نے اپنی پکڑ انش کے کندھے پر اور زیادہ کس دی۔ وہیں انش تو اپنے دل اور دماغ سے الگ ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دماغ بول رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، وہیں دوسری طرف اس کا دل رشمی کے قریب ہونے سے سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک وقت کے بعد انش نے اپنے دل اور دماغ دونوں کی بتی بجھا دی اور آرام سے رشمی کو اپنی باہوں میں بھر کر سو گئے۔ دوسری طرف رودراکش کے فلیٹ میں ماہی کا تو بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہی ہائی ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس وقت رودراکش کے ساتھ اس کے روم میں تھی اور وہ دونوں اس وقت ایک کنگ سائز بیڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ تبھی ماہی نے کہا، رودر، یہاں دوسرا کوئی روم نہیں ہے کیا؟ رودراکش نے کہا، نو وائفی، اگر ہوتا بھی تو میں تمہیں وہاں سونے نہیں دیتا، میں بھی تو تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ سوتا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رودر، تب بات الگ تھی، میں تو اس لیے بنا سوچے سمجھے تمہارے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر بیڈ شیئر کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم… اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے رودراکش نے کہا کہ میں گے ہوں، رائٹ، لیکن وائفی، میں بھی تو کبھی اپنی لیمٹس کراس نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں تمہاری پرمیشن کے بنا کبھی لیمٹس کراس کروں گا۔ ماہی آنکھیں بڑی کر کے رودراکش کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے کہا، پرمیشن؟ تو رودراکش نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یس وائفی، پرمیشن، تمہیں ٹچ کرنے کی پرمیشن؟ جیسے ہی ماہی نے اس کی بات سنی اس نے ایک دم سے کہا، جیسے؟ تو رودراکش نے کہا، جیسے تمہیں چھونے کی پرمیشن، تمہارے پاس آنے کی پرمیشن، تمہیں ہگ کرنے کی پرمیشن اور تمہیں کس کرنے کی پرمیشن۔ اس کی بات سن کر ماہی ایک دم حیران ہو گئی اور حیرانی سے
वो रुद्राक्ष को देखने लगी जो उसके होठों के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसे अपने करीब देखकर माही ने अपने होठों पर हाथ रख लिया और रुद्राक्ष से 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। इतना कहकर वो बेड की तरफ भाग गई। वो जल्दी से बेड पर कूदी और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उसकी हरकत देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराने लगा। उसने अपने मन में कहा, एक दिन तुम सब कुछ अपने साथ करने की मुझे परमिशन दोगी वाइफी। इतना कहकर वो माही के पीछे जाकर लेट गया। इस वक्त माही की पीठ रुद्राक्ष की तरफ थी और रुद्राक्ष का चेहरा माही की पीठ की तरफ था। रुद्राक्ष को माही की पीठ देखकर भी सुकून मिल रहा था। कल की रात के बाद वो बस माही की मौजूदगी चाहता था। वो काफी देर तक माही को देखता रहा। वहीं माही नींद में रुद्राक्ष की तरफ पलटकर सीधा उसकी बाहों में आ गई और उसने नींद में ही रुद्राक्ष की कमर में अपनी बाहें लपेट दी और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रुद्राक्ष ने भी माही को खुद से चिपका लिया और उसके बालों में किस करके कुछ देर उसके बारे में सोचकर वो भी नींद के आगोश में चला गया। स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। थैंक यू।